بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. اور امید ہے کہ آپ نے 3 سوالات کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور اپنے سبق کی تیاری میں سورۃ اللہب کی تیاری میں مصروف ہوں گے. سورۃ اللہب کی الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 4 تک تلاوت کی اور باقاعدہ اس کی مشق کرائی اور پھر ہر حرف کی وضاحت بھی کی کہ اس پر کون سی حرکت ہے اور اس کا مخرج کیا ہوگا اور اس کی اسپیل یعنی اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا. دوبارہ سماعت کیجیے, نوٹ فرما لیجیے. آج کے پروگرام کے ہمارے 3 سوالات اور درست جواب دینے والے انعام کے مستحق ٹھہریں گے. پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے اور کون سے پارے میں موجود ہے اور تعداد سورت کے لحاظ سے اس کا نمبر کیا ہے. ہمارے سے کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بہن, کون اور کہاں سے؟ جی سمینا شہزاد اٹلی سے. اٹلی سے بہن ہماری سمینا شہزاد, ماشاء اللہ آپ ہماری پرمنٹ کالر ہیں. تو آپ تینوں سوالات کے جوابات دیں گی یا آپ سبق سنائیں گی؟ جی سبق بھی سناؤں گی اور سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں. ماشاء اللہ ریڈی ہیں آج آپ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام باقاعدہ دیکھے ہیں اور ماشاء اللہ. جی کچھ مس ہوئے لیکن کوشش کی تھی کہ دوبارہ دیکھ لوں. ماشاء اللہ ریکارڈ کیا ہوگا. چلیں ماشاء اللہ. پہلا سوال ہے ہمارے آج کے پروگرام کا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ علق. سورہ علق. آپ شور ہیں؟ سورہ اخلاص تو نہیں ہے؟ نہیں, سورہ علق. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کون سے پارے میں ہے؟ جی یہ 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں. 30ویں میں 30واں یا تیسرے میں؟ 30 میں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تعداد سورت کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ یہ 96 نمبر ہے. 96. تعداد سورت کے لحاظ سے 96 ہے. جی 96. چلیں ٹھیک ہے. قرآن کریم کے دوسرا سوال ہے, قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کہاں اور کس پر نازل ہوئی؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور غار حرا میں نازل ہوئی. غار حرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. غار حرا میں یا غار ثور میں؟ نہیں, غار حرا. غار حرا میں. اچھا جی. اچھا اس وحی کے لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. چلیں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. تیسرا سوال ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی اس لیے کہ وہ تھوڑا سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ کئی لفظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ پڑھیں تو ان کا لفظ ذرا سا زیر زبر پیش کا فرق پڑ جائے تو وہ معنی جو اس کے چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا زیادہ ضروری ہے کہ تاکہ لفظوں کا سارا صحیح پتہ چلے. اور کچھ وضاحت کریں گے؟ کیا ہے تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے. صرف حرکات کے بدلنے سے ہوگا یا حرف کے بدلنے سے بھی ہو جائے گا؟ معنی بدل جائیں گے؟ نہیں جی, حرکات کے بدلنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہو کیونکہ اس کی بھی کوئی جو ہے کہنا چاہیے کہ وہ جو بلانے میں تولنے میں جو فرق پڑتا ہے تو اس سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. جی چلیں دیکھتے رہیے انشاءاللہ العزیز. پروگرام کے آخر میں ہم اناؤنسمنٹ کریں گے کہ آپ کے سوالات تینوں درست ہیں یا نہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ونر کون ہیں. تو آپ سورت کی تلاوت بھی کریں گی؟ جی ضرور. تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. بہن سمینہ شہزاد آپ کی کریکشن ساتھ ساتھ میں کروں یا آپ کو آخر میں بتلاؤں؟ جی ساتھ ساتھ آپ کی غلطیاں درست کروں یا آخر میں بتلاؤں آپ کو غلطیاں؟ ساتھ ساتھ بتا دیں. یہ آپ دوبارہ پڑھیے آیت نمبر 4. شروع سے کروں؟ آیت نمبر 4. آیت نمبر 4. سیصلی فی جیدہا حبل من مسد. آیت نمبر 3 پڑھیے. سوری, وامرأۃ آیت نمبر 3. سیصلی نارا. سیصلی نارا ذات لہب.
میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے. یصلا نارا ذات لہب. جی ذات نہیں کہ اس کو تا کو نہیں کھینچیں, ذات لہب. ذات لہب. جی آگے. ماشاء اللہ بہت خوب, پریکٹس اسی طرح جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی غلطیاں مزید جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی. ایک اور کالر ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ میں خیر النساء ہاشمی ہوں. جی خیر النساء ہاشمی, ماشاء اللہ پرمنٹ کالر ہیں ہمارے. تو آج کے پروگرام میں 3 سوالات کے جوابات دیں گی یا آپ جو ہے وہ سبق سنائیں گی؟ دونوں کروں گی. جی دونوں کریں گی, ماشاء اللہ. تو سوال نمبر 1 ہے, قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ العلق. جی سورۃ العلق. سورۃ القدر. جی سورۃ القدر. نو الق. جی سورۃ الق. سورۃ العلق. جی اچھا سورۃ العلق. آپ یہ بتائیے کہ دوسرا اچھا یہ کون سے پارے میں ہے؟ 30 میں. اچھا جی سوال نمبر 2 ہے, قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کہاں اور کس پر نازل ہوئی؟ جبل نور کے پھیرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبل نور کیا ہے؟ پہاڑی کا نام ہے, کس کا نام ہے, غار کا نام ہے؟ کے پھیرا. نہیں تیاری کی ہے آپ نے, ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, بس یہ بتائیے کہ وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ماشاءاللہ. اچھا سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے, تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کسرہ دمہ فتح اینڈ لفظ غل پڑے جی تو اس لیے تجوید پڑھتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ آپ کی اردو تھوڑی سی ویک ہے, لیکن ہم آپ کی ماشاءاللہ کسی حد تک آپ کے سوالات آپ نے کوشش کی بتلانے کی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں دیکھتے رہیے کہ آج اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کون ہمارے جو ہے ونر ہوں گے آج کے پروگرام بھی. بہت شکریہ. تو آج کے سبق سنائیے سورۃ اللہب. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی وتب ابی لہب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیر النساء بہت آپ کی الحمدللہ بہتر ہو گیا, پہلے سے کافی بہتر ہوا نہیں؟ ابھی میرے پرائز نہیں پہنچے. جی ابھی میرے پرائز نہیں پہنچے. آپ کے پچھلے پرائز نہیں پہنچے آپ کو؟ ہم سینڈ کر چکے ہیں, لیکن دوبارہ کوشش معلومات کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ کہ کیوں نہیں پہنچے آپ کے. میں انشاءاللہ معلومات کرتا ہوں, انشاءاللہ جلد پہنچ جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. قاری صاحب آج کل آپ کا نا پروگرام ہماری طرف کم آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. ہیلی فیکس میں؟ جی ہیلی فیکس میں پروگرام کیا ہے, تکبیر ٹی وی پہنچ نہیں رہا. تھرسڈے کو آپ کا پروگرام نہیں لگا تھا, ادھر ریپیٹ لگا تھا. جی تھرسڈے کو جو ہے وہ ریپیٹ لگوایا تھا. جی تھوڑی سی مصروفیات تھی. جی تھرسڈے کو ریپیٹ لگا تھا. جی تھرسڈے کو آپ کا پروگرام نہیں لگا تھا, ریپیٹ لگا تھا جو ویڈنسڈے کو آپ نے بتایا تھا. جی 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 جزاک تو اللہ. پھر وہ ویڈنسڈے والے ریکارڈ کر کے اس کو دکھایا تھا, تھرسڈے کو تو لگا ہی نہیں ہے. جی. تو ویسے بھی وہ جو آپ کا جو لگتا ہے نا جس میں آپ وہ لگاتے ہیں بتاتے ہیں دین سیکھے, جی وہ بھی منڈے کو لگا تھا, ٹیوزڈے کو نہیں لگا تھا.
نہیں ٹیوزڈے کو لگا تھا, منڈے کو ہماری ٹیکنیکل پرابلمس ہو گئی تھیں. ہاں وہ ایک دن میں نا وہ الٹ پلٹ ہو گیا میرے سے, لیکن ایک دن کو نہیں لگا تھا, وہ بڑی کوشش کرتے رہے. انشاءاللہ پھر وہ کوشش آ کرتے رہا ہیں, تھا, انشاءاللہ نمبر آ کوشش رہا کریں تھا, گے, لیکن پروگرام کنٹینیو جی. جاری رکھیں تو انشاءاللہ. اس میں آپ جو بتا رہے ہیں نا وضو کرنے کا طریقہ وہ بہت اچھا ہے. اللہ جزاک تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آمین آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے, تمام انتظامیہ کے لیے بھی, ہماری ٹیم کے لیے بھی. بہت جی شکریہ, بالکل جزاک اللہ, آپ بہت بھی شکریہ. انشاءاللہ جلد ہی خیر آپ النساء کا جو ہے یہ گفٹ ہم بھیج دیں گے, پرائز انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. تو ناظرین الحمدللہ یہ سلسلہ آپ سے سبق سننے کا اور سوالات کے جوابات کا سلسلہ, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے آج کے ونر کون ہیں, اور خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے تینوں سوالات کے جوابات درست بتلائے ہیں. ناظرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں کہ 3 سوالات یہ نوٹ فرما لیجئے. پہلا سوال ہے, قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے, اور یہ کون سے پارے میں ہے, اور تعداد سورت کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے, قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کہاں اور کس پر نازل ہوئی, اور وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین یہ تینوں سوالات کے درست جوابات دینے والے آج کے پروگرام کے ہمارے ونر ہوں گے اور انعام کے مستحق بھی ٹھہریں گے. ناظرین آئیے ہم تھوڑی سے آج تجوید کے پورشن کی جانب چلتے ہیں, اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ لیکن اس سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آج اس سورت کا اختتام کر لیتے ہیں. تو تجوید اعلیٰ پورشن کی جانب آج ہم اس کو دیکھتے ہیں وقت کی مناسبت سے, کہ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ العزیز تیسرے حصے کی جانب بھی بڑھیں گے. تو ناظرین آیت نمبر 5 ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد. اس کی وضاحت کرتے ہیں حرکات کی. فا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے, پھر جزم, یا کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, پھر جیم کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے, اور پھر یا ہے, یا کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, اور پھر دال ہے, اور دال کے نیچے بھی کسرہ یعنی زیر موجود ہے, پھر ہا ہے, ہا پر فتحہ کی علامت ہے, اور پھر الف خالی ہے, اس پر کوئی حرکت نہیں, اور ہا پر بھی فتحہ کی علامت موجود ہے, پھر با ہے, با پر بھی جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, پھر لام ہے, لام پر تنویر, 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں, تو لام پر تنوین کی علامت موجود ہے, اور میم کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے, اور ساتھ ساتھ اس پر تشدید کی علامت ڈبلیو سائن بھی موجود ہے, پھر نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, اور پھر میم ہے, اور میم کا مخرج انشاءاللہ بتائیں گے, لیکن میم پر تشدید کی علامت اور فتحہ کی علامت زبر کی علامت موجود ہے, پھر سین پر بھی فتحہ کی علامت ہے, اور پھر دال ہے, دال کے نیچے بھی 2 زیر یعنی تنوین کی علامت موجود ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یہ الحمدللہ حرکات کی وضاحت ہوئی. آئیے اب ہم اس کے جوڑ کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا. ناظرین فا کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے فا یا زیر فی, پھر جیم کو یا سے ملائیں گے, جیم یا زیر جی, دال زیر دی, اس کو کھینچنا نہیں ہے, دال زیر دی, فی جی دی, ہا الف زبر ہا, فی جی دی ہا, ہا با زبر حب, لام. اب یہ تشدید کی علامت بھی موجود ہے, اور تشدید کو ہم نے تشدید کے متعلق بتایا تھا کہ تشدید اپنے ماقبل متحرک سے مل کر پھر ایک مرتبہ اپنی ماقبل حرکت سے مل کر پڑھا جاتا ہے, اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق پڑھا جاتا ہے. تو میم پر تشدید کی علامت موجود ہے, تو ہم لام کو میم سے ملائیں گے, پھر میم کو نون سے ملائیں گے, تو لام میم 2 پیش لم, لام میم 2 پیش یعنی ڈبل پیش ہے نا, 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کی علامت موجود ہے. تو اس کی ہجے کریں گے لام میم 2 پیش لم میم نون زیر من, لیکن میم کو نون سے نہیں ملائیں گے بلکہ میم کو میم سے ملائیں گے اگلے میم کے ساتھ. نون لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا, کیونکہ اگلے میم پر بھی تشدید کی علامت موجود ہے. تو لام میم 2 پیش لم میم میم زیر مم, لم مم میم زبر ما, لم مم. دوبارہ ہجے سماعت فرمائیے, لام میم 2 پیش لم میم میم زیر مم, لم مم میم زبر ما, لم مم, سین زبر سا,
لم میم مس دال دو زیر دن لم میم مسدن. اگر فل اسٹاپ کی علامت موجود ہے تو ہم تنوین کی علامت موقوف علیہ دال ہے، دال کے نیچے تنوین کی علامت موجود ہے تو ہم دال کو ساکن کر دیں گے تو یہ پوری آیت بنے گی فی جیدہا حبل من مسد سے فی جیدہا حبل من مسد. ناظرین الحمدللہ اس کا جوڑ بھی آپ نے سماعت کیا. اب ہم اس کی پرناؤنسیشن یعنی ان کے مخارج کی جانب بڑھتے ہیں. فا کو یا سے ملائیں گے تو پڑھیں گے فا کا مخرج فا کا مخرج بھی یہ حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے ہے. جیم شین یا تین حروف یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں اور یا بھی انہی میں سے ہے اور یہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. پھر جیم بھی حروف شجریہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو ابھی کی. پھر یا بھی حروف شجریہ میں سے ہے. پھر دال ہے اور دال حروف نطعیہ میں سے ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ہا حروف حلقیہ میں سے ہے اور یہ باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر الف ہے، الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور پھر ہا ہے، ہا گلے کے مڈل آف تھروٹ یعنی گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اور پھر با ہے، با دونوں ہونٹوں کے حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد لام ہے، لام حروف طرفیہ میں سے ہے، کئی دفعہ اس کی وضاحت کی. اور اس کے بعد پھر میم ہے، میم کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. نون بھی حروف طرفیہ میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد میم ہے، میم کے مخرج کی بھی وضاحت کی، حروف شفویہ میں سے ہے. اور سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. اور پھر دال جو ہے یہ بھی حروف نطعیہ میں سے ہے. الحمدللہ ناظرین آیت نمبر 5 کی بھی وضاحت کی اور آج ہماری الحمدللہ سورۃ اللہب بھی کہلاتی ہے، سورہ مسد بھی کہلاتی ہے. اس میں 5 آیات تھیں اور 5 آیات کی الحمدللہ ہم نے ہر حرکت کو واضح کیا، پھر اس کا جوڑ بتلایا اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتلائے کہ ان حروف کی پرناؤنس کس طریقے سے کی جائے گی، ان حروف کے مخرج کیا ہے. الحمدللہ یہ آپ نے سماعت کیا اور امید ہے اسی طریقے سے آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں گی. اگر کبھی کسی نے آپ سے سوال کر لیا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو ان کے مخارج بتلائیں گے اور آپ بھی ان مخارج کو محفوظ کرنے کی کوشش کیا کریں. نوٹ بک میں ان مخارج کو محفوظ کیجئے کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو یہ مخارج ساتھ ساتھ بتلاتے ہیں. ناظرین ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے ناظرین و سامعین کو بیسک بھی ساتھ میں چلائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو صورتیں بھی سکھائیں. عموماً ہوتا یہی ہے کہ قاعدے سے بچے کو شروع کرایا جاتا ہے کہ اگر میں قاعدے سے شروع سے کرتا کہ الفابیٹ سے آپ کو شروع کرواتا، حروف تہجی سے، حروف مفردات سے شروع کراتا تو آپ کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ تھا کہ بہت سے وہ لوگ ہمارے ناظرین و سامعین جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن نماز تو پڑھنی ہے اور نماز کے اندر یہ صورتیں بھی تلاوت کرنی ہیں تو ان حروف کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ بتلا رہے ہیں اور الحمدللہ ساتھ ساتھ آپ کو صورتیں بھی پڑھا رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز صحیح معنوں میں اپنی غلطیوں کو بھی درست رکھیں گے. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کے 3 سوالات دوبارہ شیئر کرتے ہیں کہ 3 سوالات اور درست جوابات دینے والے انعام کے مستحق ٹھہریں گے. تو پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے، یعنی قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے اور یہ کون سے پارے میں ہے. اور پھر تعداد سورت کے لحاظ سے، یعنی قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، تعداد سورتوں کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر کیا ہے. سوال نمبر 2 ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کہاں اور کس پر نازل ہوئی. قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کہاں اور کس پر نازل ہوئی اور وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا تھا. سوال نمبر 3 ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا کیوں ضروری ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا کیوں ضروری ہے. ناظرین یہ 3 سوالات اور درست جوابات دینے والے انعام کے مستحق ٹھہریں گے. پروگرام کے اختتام کے کچھ ہی لمحات باقی ہیں اور پروگرام کے اختتام کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں ہم. تو انشاءاللہ العزیز اب لاسٹ ٹائم ہم دوبارہ جو ہے ایک چانس اور ہے کہ اگر ابھی ہمارے اگر کوئی کالر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی کال بھی لیں گے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی ان سے لیں گے. لیکن پہلے ہم مشق کرتے ہیں سورۃ اللہب کی. ہمارے ساتھ کالر ہیں آگے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کون اور کہاں سے؟
میں اسماویہ بات کر رہی ہوں سوئٹزرلینڈ سے. کہاں سے کون بات کر رہی ہیں؟ اسماویہ سوئٹزرلینڈ سے. اسلامیہ؟ نہیں اسماویہ. اسلافیہ جی سوئٹزرلینڈ سے. اسماویہ. اچھا تو آج کے سبق سنائیں گی یا 3 سوالات کے جوابات دیں گی؟ نہیں میں کچھ بھی نہیں سناؤں گی اور کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی. مجھے ایک دوسرا کویسچن پوچھنا ہے. جی میں پوچھ سکتی ہوں جلدی؟ جی پوچھ سکتی ہیں. قرآن سے متعلق ہے؟ ہاں جی قرآن کے متعلق ہے. جی پوچھیے. میری ماما کو تھوڑا دل کا پرابلم تھا نا, جی اور پھر انہیں کسی نے بولا تھا کہ وہ بارش کے پانی کے اوپر کچھ سورت پڑھے. جی اور انہیں سب سورت مل گئی تھی لیکن ایک سورت تھی سورت ماؤز, جو انہوں نے بہت ڈھونڈا اور ہم نے گوگل میں بھی سرچ کیا لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملا. کون سی سورت؟ سورت ماؤز. سورت الماؤز؟ یا سورت الماؤز نہیں ہوگا, تعوذ ہوگا, معوذتین کہلاتی ہیں. نہیں لیکن وہ ہم نے گوگل میں دیکھا تھا نا, ماؤز لکھا ہوا تھا وہاں پہ. معود نہیں ہوگا, پھر وہ ہے معون. یا جی ایسا کچھ تھا. کیونکہ میم الف ما عین واو پیش عو, معو نون ساکن, معون, یہ 30 اس بارے میں ہے. نہیں معون نہیں تھا, لیکن پھر کسی نے بولا کہ آپ کو 3 سورت کٹھی پڑھنی ہے, وہ پھر ماؤز بنتی ہیں, ایسا کچھ تھا. کون کون سی صورتیں؟ آپ نے کون سی صورت تلاش کی؟ ہم نے اچھا ٹھہرے میرے پاس یہاں پہ شاید لکھا ہوگا, انہوں نے لکھا ہے سورت فاتحہ پڑھنی ہے, سورت اخلاص, سورت ناس, فلق اور معاوذ 3 دفعہ پڑھنی ہے بارش کے بعد کے پانی کے اوپر. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا, سورت الفلق, سورت الناس, ان 2 صورتوں کا نام سورت المعوذتین بھی ہے. ہاں اوکے. تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو بتلایا تو انہوں نے جلدی میں آپ کو بتلا دیا ہو کہ معوذتین پڑھیں. ہاں تو یہی 2 صورتیں ہوں گی, سورت الفاتحہ اور 4 قل ہوں گے. اوکے نو پرابلم, اینی ٹائم, جب بھی آپ کال کریں انشاءاللہ العزیز حاضر ہیں. تو کوشش کیجئے, قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں جی میں نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ سنائیے نا, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن میں نے ابھی کوئی قرآن سامنے نہیں رکھا ہوا. چلیں میں آپ کے لیے سورہ آپ دیکھ لیجئے, سامنے سورت جو ہے ٹی وی اسکرین پر سورت اللہب ہے. میں دوسرے کمرے میں, دوسرے روم میں ماما ہے نا, وہ دیکھ رہی ہیں کیونکہ انہیں جاننا تھا اور اس لیے میں. چلیں ٹھیک ہے, نو پرابلم. انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے پروگرام دیکھتی رہیں گی. بہت شکریہ اسلافیہ سوئٹزرلینڈ سے. تو ناظرین و سامعین, الحمدللہ قرآن کریم کی معلومات کا سلسلہ, اور آج کے ہمارے پروگرام میں 3 سوالات کے درست جوابات دینے والے ہم ان کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے آج کے خوش نصیب کالر کون ہیں کہ جنہوں نے 3 سوالات کے جوابات درست بتلائے ہیں. پہلے کالر ہیں ہمارے اٹلی سے ہماری سمینہ شہزاد, بہن سمینہ شہزاد تھیں کہ انہوں نے 3 سوالات کے جوابات درست بتلائیں. یہ ہمارے آج کے پروگرام میں ونر ہیں اور الحمدللہ انہوں 3 سوالات کے جوابات درست بتلائے ہیں. اور دوسرے ہمارے کالر جنہوں نے 3 سوالات کے جوابات درست بتلائے ہیں وہ ہیلی فیکس سے ہماری چھوٹی بچی خیر النساء ہیں کہ الحمدللہ اس بچی نے بھی 3 سوالات کے جوابات درست بتلائے ہیں, اور جو اس کی کم عمری ہے اور اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ ذوق, یہ شوق ہم اپنے بقیہ ناظرین میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہی ذوق شوق آپ کا برقرار رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ کوشش قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی یہ کوشش قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.